اچھا ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں ایک اور جو ہے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغان سلامتی امور کے جو مشیر ہیں حمداللہ محب جو ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، انہوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے جو ہے ایک خصوصی ملاقات کی ہے. یعنی ایسے بندے کا ملاقات کرنا جس کو پاکستانی حکومت نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور اس سے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی انٹریکٹ نہیں کریں گے، باقاعدہ آفیشیلی کہہ دیا ہے. نواز شریف صاحب کا اس سے خصوصی ملاقات کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل دیتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ اشرف غنی کی ریکویسٹ پہ یہ ملاقات کی گئی تھی. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کو، جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اتنے ان وانٹیڈ قسم کے بندے سے ملاقات کرنا کیا یہ مناسب اقدام تھا؟ اور اگر انہوں نے کی ہے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے مستقبل میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے؟ وسیم صاحب، یہ حمداللہ محب کے بارے میں آپ نے کہا ہرزہ سرائی، بڑا ہی نرم لفظ استعمال کیا آپ نے. کاش ڈکشنری ہمیں کوئی لفظ مہیا کر دے، کاش شریعت ہمیں اجازت دے دے. اس کے خلاف ری ایکشن جو آیا پاکستانی حکومت کا وہ بڑا مناسب تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا اور اس سے کہا کہ ہم اس سے کبھی بھی انٹریکٹ نہیں کریں گے. وہ ہرزہ سرائی کی بات کر رہا ہوں جی. جو کچھ اس نے کیا ہے اسے کیا کہا جائے؟ ایک ایسے نمک حرام شخص کو، ایک ایسے خبیث انسان کو جس نے پاکستان کو گالی دی ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ گالی بتائی جائے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں رہتے ہیں. اس نے کہا پاکستان ہیرا منڈی ہے. کیا تمام پاکستانی ہیرا منڈی میں رہتے ہیں؟ لہٰذا ہمارا ری ایکشن اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا. میرا احتجاج ہے کہ کسی سطح پر بھی اس طرح کا رد عمل نہیں آیا. میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. یہ شخص 2 دفعہ مہاجر ہو کر پاکستان آیا. پاکستان کی اس نے روٹیاں توڑیں، پاکستان کا اس نے نمک کھایا، اور میں آپ کو ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں، یہ 3ری بار بھی پاکستان آئے گا پاکستان کی روٹیاں کھانے، پاکستان کا مال کھانے، اور اس کے بعد بھی اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات اور اضافہ کر دوں، ہمارے ملک کو اس نے ایک گندی جگہ قرار دیا. اس کے علاوہ اس نے پنجابیوں کو خاص طور پر درجنوں گالیاں دی اس نے پاکستان کو. پھر اس نے کہا کہ پشاور تو وہ سامراجی قوتوں نے پاکستان کے حوالے کر دیا تھا، پشاور تو ہمارا ہے. میں کہتا ہوں اس طرح کے مطالبے میں نہیں آدمی کو بہت غصے میں آنا چاہیے. اصل چیز جو ہے، آپ اپنی زبان دیکھیں. آپ اسلام تو دوسری بات چاہیے، آپ انسانیت سے نیچے گر گئے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے جو اس شخص کی ملامت میں بولا جائے جو اس شخص نے کیا ہے. اور پھر وہ سفارتکاری میں تو آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک نواز شریف کا اس سے ملنے کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے افسوس ہوا ہے. ہمارا صرف نواز شریف صاحب سے یہ اتفاق ہے، یہ پاکستان آپ کا بھی ہے. یہ پاکستان جتنا میرا ہے، جتنا آپ کا ہے، اتنا نواز شریف کا بھی ہے. تو کیا نواز شریف نے اس کا احترام اور اکرام کر کے تسلیم کر لیا کہ پاکستان وہ ہے اور اس پاکستان میں وہ رہتا ہے جس کو اس نے جو لفظ دیا ہے؟ کیا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں مانتا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ نے جو پاکستان کا، جہاں کا میں شہری ہوں، جہاں میں رہنے والا ہوں، وہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں؟ یعنی پاکستانی حکومت اگر اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے تو آپ اس سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی حکومت کو بھی اس سے بڑھ کر اقدامات کرنے چاہیے تھے جو اس نے نہیں کیے اس شخص کے حوالے سے. مطلب ہے کہ ہر چیز کا، ہر اچھائی کا یا ہر برائی کے کچھ درجات ہوتے ہیں. آپ کس قدر گر گئے. آپ مسلمان ہیں، شرم آتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں. ہمارا مذہب ایک ہے. مجھے اس پر شرم آتی ہے کہ میں اس کا ہم مذہب ہوں. میں اس کو مسلمانیت سے نکال نہیں سکتا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، لیکن میں شرم تو کر سکتا ہوں نا کہ ہمارے دونوں کا ایک ہی مذہب ہے. بہرحال نواز شریف کو بھی یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر یہ ملاقات انہیں مہنگی پڑے گی. ان کا گراف نیچے گرا ہے اس سے. اگر انہوں نے پہلے بھی کوئی وقت طے کر لیا تھا. دیکھیے، آصف زرداری نے جب اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یہ اس طرح کی بات کہی تھی، تو آپ کو یاد ہے 1 دن پہلے نواز شریف نے انہیں ناشتے پہ بلایا وہ تھا آصف زرداری کو. تو 1 دن پہلے آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ سخت لفظ استعمال کرے. گندا نہیں تھا، غلیظ لفظ نہیں تھا، سخت لفظ تھا. تو نواز شریف نے آصف زرداری کا ناشتہ کینسل کر دیا. ٹھیک کیا. اگر ان کا بھی کوئی پہلے طے ہو گیا تھا تو ان کو تو چاہیے تھا
چاہیے یہ تھا کہ جب یہ دروازے پہ آتے تو دروازہ بند کرتے اور کہتے نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا، جو ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، اور پاکستان کو اس شخص کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ہر سطح پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ حمد اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی